شاہ جی مجھے بتائیے، جب آپ ناکام ہو جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں امید آ جاتی ہے، چلیں آپ کے اندر امید آ گئی دوبارہ کامیاب ہونے کی، دوبارہ جڑنے کی. مجھے بتائیں اس امید کے اندر پازیٹیو تھنکنگ ہونا کس حد تک ضروری ہے؟ پازیٹیو رہنے کے لیے کیا چاہیے؟ میرے مطابق ایک مومن کی پازیٹیو رہنے کی جو سورس ہے وہ اللہ پہ ایمان ہے. مومن کبھی نا امید نہیں ہوتا. ٹھیک ہو اللہ پہ یقین رکھنے والا کبھی نا امید نہیں ہوتا. صحیح. جس کا رب پہ ایمان پورا ہے اس کو فکر کوئی نہیں ہے. ایک بات بتاؤں نجب، جی 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 جی. بندے کا ایس ایچ او یار ہونا تو بندہ علاقے میں چوڑا ہو کے پھرتا ہے. اچھا. کائنات کے مالک کے ساتھ آپ کا تعلق ہو، اس پہ بھروسہ ہو اور آپ کے پاس کانفیڈنس نہ ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں اس دوستی پہ، میں اس تعلق پہ، میں اس بندگی پہ اعتراض کرنا چاہتا ہوں. آج وہ کیسی بندگی ہے؟ رب کا بندہ بننے والا کسی اور در کا سوال ہی نہیں ہو سکتا. رب کا بندہ بننے والا کسی اور در پہ اپنا سر نہیں ٹیک سکتا. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات. او بھائی در در پہ کھجل ہونے سے بہتر ہے اور رب کو سجدہ کرو. رب جو انسان ہے وہی کافی ہے. اللہ پہ بھروسہ کرنے والے کو پورا یقین ہے. یاد رکھنا بڑا شاندار جملہ ہے، اللہ نہ محنت ضائع کرتا نہ محبت ضائع کرتا. بالکل. آپ کے کمٹمنٹ کو کبھی ضائع نہیں کرتا، وہ سنبھال لیتا ہے، وہ کسی اور وقت میں ریٹرن کرتا ہے. سو ہوپ کا سب سے بڑا سورس کتابیں نہیں ہے، ایمان ہے. ایمان سلامت اگر ہے، عشق سلامت ہے، آپ دنیا کے خوش نصیب انسان ہیں. اور اللہ سے یہ وعدہ کر لیں کہ یا باری تعالیٰ مشکل ہو میں نے پوری کوشش کرنی، دعا تیرے سے مانگنی ہے، میں کسی درک پہ جانا نہیں چاہتا، مجھے استقامت عطا فرما. اللہ کہتا ہے جو میرے پہ پورا توکل کر کے استقامت کی دعا مانگتا ہے میں اس کی مدد. اور یاد رکھیں امید اگر لگانی اللہ سے لگائیں. اور میں اکثر کہتا ہوں لوگوں کو، بندوں سے امید لگانے والا رسوا ضرور ہوتا ہے، ایسا ہی ہے. اللہ سے امید لگانے والا کبھی رسوا نہیں ہوا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جس میں ناکامی کا خوف اس کی کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو. لیتے ہیں چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ویورز. ہم بات کر رہے تھے کامیابی کے حوالے سے، لیکن شاہ جی میں اب آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی. فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف تھنکنگ ہر جگہ نہیں چل سکتی. کنٹرول آنا چاہیے کامیابی کے لیے بھی. آپ نے کامیاب ہونا، آپ کو راہ نظر آ رہی ہے، لیکن دونوں کا زیادہ استعمال، یا بعض دفعہ آپ کو ہوتا ہے کہ یار استعمال نہ کرو تو کامیابی مل جائے گی. کس طرح مینج کریں گے ہم؟ ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ آگے بڑھ رہے ہیں، کبھی بھی گائیڈنس کی اہمیت سے انکار نہ کریں. ٹھیک ہے. مشاورت، پوچھنا، مینٹور، کوچ، ٹیچر، مرشد، یہ کوئی نہ کوئی ایک ٹرمینالوجی ہے. گورا کہتا ہے کہ جو مینٹور ہے وہ آپ کا ٹائم بچا دیتا ہے. اچھا. مثال لو، فرض کرو مجھے اس دروازے کی چابی کا پتا ہے جو سامنے ہے، ٹھیک ہو گیا. آپ کو نہیں پتا. ایک آپ تجربے کرتے 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 2 گھنٹے بعد چابی ڈھونڈو اور دروازہ کھول کے نکلو. ایک وہ جس کو پتا ہے اس سے پوچھ لو، ٹائم کتنا لگا؟ سیکنڈوں میں دروازہ کھولا، وہ آپ باہر ہو گئے. بالکل. ایک بات یاد رکھی، جو پہلے سے کر چکا ہے یا جانتا ہے نا، اس سے پوچھ لینا چاہیے. وہ آپ کی کامیابی کو آسان کر دیتا ہے، آپ کے رستے کو آسان کر دیتا ہے. سو رستے کی سہولت سے انکار نہیں کرنا چاہیے. اور میں ایک بات آپ کو اور بتاؤں، بڑے لوگ کہتے ہیں جی اچھا مینٹور نہیں ملتا، اور سر طلب سچی نہیں ہوتی. آپ کی طلب سچی ہے، شوق آپ کا امام ہوتا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں شوق اگر آپ کا امام نہیں ہے نا تو پھر ہر چیز آپ کی جو سی وہ ضائع ہو جاتی ہے. بندہ اپنے کمٹمنٹ، اپنے جذبے، اپنی سوچ کے ساتھ اگر وفا کر رہا ہو نا تو بندہ آگے نکل جاتا ہے. بندہ اپنے ساتھ اب خود ہی ڈاؤٹ میں ہوتا ہے. صحیح. چاہتا بھی ہے، نہیں بھی چاہتا، کرنا بھی چاہتا ہے، ساتھ ایک تیسری سے شاید نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اپنی بھی سن رہا ہوتا ہے لیکن ان مخالفین کی بھی سنتا ہے جو مخالفت برائے مخالفت کر رہے ہوتے ہیں. سو وہ کنفیوژن کی وجہ سے رہ جاتا ہے. گائیڈنس، کوچنگ بڑی ضروری ہے. بالکل ٹھیک. شاہ جی بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں جو کہ محنت کم کرتے ہیں یا کہیں نہ کہیں محنت نہیں کرتے، کامیاب ہو جاتے ہیں. تو کیا کامیابی کے لیے محنت کرنا یا محنتی ہونا ضروری ہے؟ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ محنت نہیں کرتا اور کامیاب ہوتا ہے تو اس کا بھی کوئی فیکٹر ہوتا ہے. کیا کوئی فیکٹر ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. وہ ہم دیکھ نہیں رہے ہوتے. یعنی کوئی اور چیز کمپلسیٹ کرتی ہے. صحیح. یہ تناسب ہے. کچھ چیزیں مل ملا کے آخر کار چیزیں پوری ہو جاتی ہیں. اچھا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جیسے ایک بلڈنگ بنتی ہے نا، اس میں اسٹرکچر سب کچھ نہیں ہوتا، اس کی جو آرائش کی ہوتی ہے، تہذیب و آرائش، وہ بھی سب کچھ اس میں شامل ہو جاتا ہے. کامیابی آگے بڑھنے میں ایک فیکٹر نہیں ہے، محنت کا اپنا ریشو ہے. کہیں محنت بہت زیادہ ہوتی ہے، کئیوں کا آئی کیو کم ہوتا ہے، محنت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. کئیوں کا آئی کیو جو سا وہ اچھا ہوتا ہے، انہیں محنت اسمارٹ ورک کرنے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں. سو محنت کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن محنت سمت میں ہونی چاہیے.
صحیح. تو کیا ہر انسان میں جو کامیابی کا ایک فیکٹر ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اگر کامیابی اس کا قدم چومے تو وہ ایک فیکٹر بتائیں گے جو کہ بہت ضروری ہے کامیابی تاکہ اس کے آگے بڑھنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جون سی ہے وہ آپ کا کمٹمنٹ ہے. کمٹمنٹ. آپ نے ارادہ کیا, پورا نہیں کیا, آپ رہ گئے. آپ نے ارادہ کیا, پورا کر کے دکھا دیا, آپ دنیا کے زبردست ترین انسان ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا شاہ جی, یہاں پہ آپ نے کہا کہ ہر انسان کے اپنے فیکٹرز, اپنے فیلڈز ہیں جس میں وہ کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے, لیکن اس کی پہچان کیسے ہوگی کہ یار اب میں کامیاب ہو چکا ہوں؟ ڈریم کے آگے بھی ایک ہوتا ہے نا کہ کہیں نہ کہیں نہیں یار سیٹسفیکٹری لیول نہیں آیا. ویسے تو دیکھو ہر ایک مقام سے آگے ہے مقام تیرا. حیات ذوق سفر کے سوا کچھ بھی نہیں. تقریباً شعر اگر غلطی کی ہے تو معافی مل جائے مجھے, کہ آپ گولز ٹارگٹس کو اچیو کر کے نئے گولز بنا لیتے ہو. صحیح. یہ نارمل ہے, یہ کوئی اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. آپ وقت کے ساتھ ساتھ نئے پلانز گولز سیٹ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. لیکن ایک اوور آل لائف کی ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ میرا مقصد حیات یہ ہے, میں نے اس پالیسی پہ جینا ہے. مثلا کام جو مرضی کرنے ہیں, فرض کریں لائف کی پالیسی کیا ہے, آسانیاں بانٹنی ہے, یہ پالیسی ہے. ویلیو ایڈ کرنی ہے, دعا لینی ہے, دعا دینی ہے, یہ پالیسی ہے. اللہ کی بارگاہ میں سرخ رو ہونا ہے, یہ پالیسی ہے. اگر آپ نے پالیسیز کو ڈیفائن کیا ہوا ہے تو پھر بڑی زندگی آسان ہو جاتی ہے. پھر اس پالیسی کی امبریلا میں چھوٹے چھوٹے کام آپ کرتے کرتے آخر کار کہیں پہنچ جاتے. بالکل ٹھیک. ہر انسان کی جو کامیابی ہے اس کی کہیں نہ کہیں ہنر کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے. تو ہنر کی پہچان کیسے کیا جائے, اور اگر پہچان لے تو اس کو پالش کس طرح کیا جائے تاکہ کامیابی حاصل کی؟ دیکھو آپ جب بھی دیکھتے ہو تو اپنے ریزلٹس دیکھا کرو. کاموں میں ریزلٹس کیسے ہیں. جن کاموں میں ریزلٹس اچھے نہیں ہیں اس کا مطلب ہے کوئی کمی ضرور ہے. جن کاموں میں ریزلٹس ہیں, فیڈ بیک ہے اور ایک تڑپ ہے. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کو کر کے ناکام ہونے کے بعد بھی تڑپ رہتی ہے. کوئی کام اصل میں کام کرنے والے ہوتے ہیں. یعنی جس ناکامی نے بھی آپ کو ہار نہیں دی, آپ ہار نہیں مانے, کچھ تو ہے, پھر تو ڈٹے رہنا چاہیے آپ کو. سو آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے ہو اور مختلف چیزوں کو ٹیسٹ اور ٹرائی کرتے ہو تو کچھ چیزیں آپ کو سوٹ کر جاتی ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی. ایک تو کچھ 50% ہم سمجھ لیں وہ لوگ ہیں جن کے مقصد ہیں, جن کے گول ہیں زندگی میں, ان کے لیے تو آسانی ہے, ان کو سیٹ ہو گیا گول, وہ حاصل کر لیں گے. لیکن وہ لوگ جو ڈی ٹریک ہیں, وہ لوگ جن کو اپنا رستہ پتا نہیں, وہ لوگ جن کو اپنی پہچان نہیں, اپنے آپ کا نہیں پتا, یہ بھی نہیں پتا کل کو کرنا کیا ہے, ان لوگوں کو کچھ کہنا چاہیں گے کہ وہ اپنا آپ کس طرح پہچانیں؟ میں انہیں کہوں گا کہ آج کم از کم ایک فیصلہ ضرور کریں. ٹھیک ہے. کیا اسی طرح جینا ہے جیسے جی رہے ہیں, یا کسی نئے انداز سے جینا ہے؟ اگر نئے انداز سے جینا ہے تو فیصلے کا من ہے ڈیسیژن. ڈی پہلے سے سین, پیچھے سے کاٹ دیں, ماضی کو کاٹ دیں, آگے نکلیں. جب آپ آگے نکلیں گے تو آگے کھینچنے والی چیز ہے گولز اینڈ ٹارگٹس. خواب بنا لیں اور ڈٹ جائیں. چھوٹا سا قدم اٹھائیں لیکن سمت کی طرف ہو, پھر چھوٹا سا قدم اٹھائیں. کیا خوبصورت کسی نے جملہ کہا کہ کامیابی چونٹی کے پاؤں لے کے پیدا ہوتی ہے. اچھا. پھر وہ قدم اٹھاتی ہے, جب وہ منزل پہ پہنچتی ہے تو جو اس کے پاؤں ہیں وہ ہاتھی کے ہو چکے ہوتے ہیں. یعنی بڑھتے بڑھتے اس کا سائز بڑا ہو جاتا ہے. آغاز چونٹی کی طرح کریں لیکن انجام تک آپ ہاتھی بن چکے ہوں. جو لوگ آغاز چھوٹا سا آغاز ہی نہیں کر سکتے, ابتدا نہیں کر سکتے, انیشیٹو نہیں لے سکتے. وہ انیشیٹو کئی طرح کے ہیں. ممکن ہے کاروبار کرنے کا فیصلہ کرنا ہو, ممکن ہے نوکری چھوڑنے کا کرنا ہو, ممکن ہے نوکری کرنے کا کرنا ہو, ممکن ہے ڈگری بدلنے کا کرنا ہو, ممکن ہے اپنا پروفیشن چینج کرنا ہو, ممکن ہے اپنی جگہ چینج کرنا, ممکن ہے ہجرت بڑی ضروری ہو آپ کی کامیابی, ممکن ہے کچھ دوستوں کو آپ نے چھوڑنا ہو, ممکن ہے کچھ دوستوں کو ایڈ کرنا ہو, ممکن ہے کوئی کورس کرنے کی ضرورت ہو, ممکن ہے جو پہلے سے سیکھا اس کو ماننا غلط ہے. بھائی یہ بڑی بات ہے, غلط ہے بھائی, یہ مان جانا ہی کامیابی ہے. سو کچھ فیصلوں کے کرنے کا نام آج کا دن ہے. جس نے آغاز نہیں کیا وہ کسی انجام سے آشنا نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک. شاہ جی سوسائٹی کا بڑا رول آتا ہے. اگر آپ کامیاب ہو بھی رہو نا کہیں آپ کو لیگ پولنگ کی جاتی ہے. اس چیز کو کس طرح ڈیل کیا جائے کہ ایک کامیاب انسان اس میں ڈی ٹریک نہ ہو جائے, اس چیز کو ٹیکل کر لے اور بڑھتا جائے اسموتھلی. آپ نے کبھی بوفے کھایا؟ بوفے کھایا نا جی. بوفے میں کتنی ڈشیں ہوتی ہیں, بے شمار. کیا ساری کھاتے ہو؟ نہیں. آپ جی بھر کے کچھ کھاتے ہو, کچھ کو چکھتے ہو, کچھ کو چھوڑ دیتے ہو. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے نا, کہیں نہ کہیں لائف بھی ایسی ہی ہے. اچھا. کتنی آوازیں اور کتنی باتیں آ رہی ہیں اس وقت میں, کتنے چینلز پہ کیا کچھ چل رہا ہے. جو اس کو دیکھ رہا ہے وہ اپنے انتخاب سے دیکھ رہا ہے. چاہے تو ریموٹ کنٹرول پکڑے چینل بدل دے. حضور دنیا کی ساری باتیں سننے کے لائق نہیں ہوتی, دنیا کی ساری تنقید سننے کے لائق نہیں ہوتی. آج دکھی تو یہ ہے, اندھا بتا رہا ہے میں رستہ بتاؤں گا. یعنی اندھے کو اندھا گائیڈ کر رہا ہے. آج جو چل نہیں سکتا وہ بتا رہا ہے میں دوڑنے کے طریقے بتاؤں گا.
آج جو دیکھ نہیں سکتا وہ بتاتا ہے کہ میں بتاؤں گا دیکھنا کیسے, جو سن نہیں سکتا وہ بتاتا ہے یہ آوازیں یہ ہوتی ہیں. ہمیں ماننا پڑے گا کہ سننی اس کی چاہیے جو ریلیونٹ ہے, جو ہمدرد ہے, جو مخلص ہے, جو جانتا ہے کہ اس کی یہ فیلڈ ہے, اس کو رائے دینی چاہیے. ہمیں پوری قوم کو بحیثیت قوم یہ مان لینا چاہیے ہر بندہ رائے دینے کے لائق نہیں ہوتا. اگر آپ سب کی رائے کو حتمی رائے سمجھ جاؤ گے اور ہر بندہ اپنی رائے کو حتمی رائے سمجھ لے گا تو زوال شروع ہو جائے گا. یہ زندگی میں بھی زوال ہوگا, یہ قوم کی زندگی میں بھی زوال ہوگا. ہمیں ماننا پڑے گا دنیا ایکسپرٹس پہ چلی گئی ہے, اوپینین اس سے لینا چاہیے جو جس شعبے کا ایکسپرٹ ہے. بالکل ٹھیک. مطلب کامیابی کے لیے رہنمائی بہت ضروری ہے. رہنمائی کے لیے ٹیچر, یہ میں اکثر آپ سے یہ سوال کرتی ہوں کہ اس کو تھوڑا سا اور کنسائز کر لیا جائے, پریسائز کر لیا جائے, تو رہنمائی کے لیے کس طرح ہم بندہ سلیکٹ کریں؟ ہر انسان نہیں رہنمائی کر سکتا, ہر انسان اچھا ٹیچر نہیں ہوتا. پہچانا کیسے جائے کہ وہ آپ کو بتا سکے؟ دیکھو میرا ماننا یہ ہے کہ ایک اچھا مینٹور, ورڈ از مینٹور, اچھا مینٹور آپ کو اپیل کرتا ہے, انسپائر کرتا ہے. انسپائریشن دل کی بھی ہوتی ہے, دماغ کی بھی ہوتی ہے. جو انسپائر کرے, جو آپ کو چمک دے دے, جو تڑپ دے دے, وہ آپ کا مینٹور ہے. اچھا, وہ چمک ہم کس طرح پہچان سکتے ہیں کہ چمک ہے؟ کیونکہ پتہ نہیں چلتا بعض ملنے سے پہلے, ملنے کے بعد. فرض کرتے ہیں آج کا پروگرام ہے, آپ نے سوال پوچھے, میں نے جواب دیے. اس پروگرام کو سننے والا, پروگرام سننے کے بعد جو اس کی کیفیت ہے نا, وہ اس کا حاصل ہے. کیا بات, اس نے کیا کمایا؟ گھنٹہ لگا کے ہم نے پروگرام کیا, گھنٹہ سننے والا اگر وہ 2 جملے لے کر اٹھ گیا اور جا کے وضو کر کے 2 نفل پڑھ کے زندگی کا نیا آغاز کر رہا ہے, اس کو مبارک ہے. کیا بات. جو ایک فیصلہ کر لیتا ہے اس کو مبارک ہے. جس نے ڈیسیژن کیا کہ میں نے ایک آگے بڑھنا ہے, کر کے دکھانا ہے, اس کی زندگی تو بدل گئی. لیکن جو انتظار کر رہا ہے اور اس کے بعد شک کر کے شفٹ کرتا ہے اور پھر کرائم کا پروگرام دیکھنے لگ پڑتا ہے, اس سے تو ہمدردی کی جا سکتی ہے. بالکل ٹھیک. جس طرح ناظرین ہمارا ایک فارمیٹ ہے کہ شاہ جی ہمیں ایک بک کے بارے میں بتاتے ہیں تاکہ اس سے ہم سیکھ سکیں, اور ماشاءاللہ ان کی ویسے بھی بہت سی خوبصورت باتیں ہیں جو کہ اگر سن لی جائیں, امپلیمنٹ کر لی جائیں تو وہی بہت ہیں. لیکن شاہ جی بتائیے آج کی بک کون سی ہے؟ اچھا, آج کی کتاب جون سی ہے ناظرین, وہ بڑی سنجیدہ نوعیت کی کتاب ہے. یہ کتاب جون سی ہے, اس کتاب کا نام ہے ہم پیچھے کیوں رہ گئے. ہم پیچھے کیوں ہیں, ہم پیچھے کیوں ہیں. یہ کتاب لکھنے والے صاحب جون سے ہیں وہ لیاقت حسین ہاشمی صاحب ہیں. آپ ایک قابل انسان ہیں اور آپ کی قابلیت جون سی ہے وہ ایک تفصیلی ان کا تعارف بھی جون سے وہ جڑا ہوا ہے. پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے بھی کچھ کام کر چکے ہیں, اور بھی ان کے کئی مشاہدات, تجربات ہیں. ان کا ایکسٹراڈنری ایک پروفائل بھی ہے. ایک اچھے ایک کہہ لیجئے فیملی کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے, ایک دیندار مذہبی فیملی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. 1948 میں پیدا ہوئے. اس کتاب کی خاص بات یہ کہ ان صاحب نے, لیاقت حسین ہاشمی صاحب نے بتایا ہے کہ آخر زوال, پیچھے رہ جانا کیوں ہوتا ہے, فیکٹرز کیا ہیں. کئی مثالیں انہوں نے قوموں کی بھی دی ہیں, سماج کی مثالیں دی ہیں, طور طریقے عادات کی مثالیں دی ہیں, اور بتایا کہ اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے, قوم کو, ملک کو, اس سوسائٹی کو, اس معاشرے کو اگر آگے بڑھنا ہے تو کیسے بڑھا جا سکتا ہے. یعنی مرض کا جسے کہتے ہیں ڈائگنوسٹک, وہ تو انہوں نے اس میں بہترین کر دیا. اور یہ کتاب جون سی نگار اشاعت نے چھاپی ہے. نگار اشاعت جون سی ہے وہ علمی نوعیت کی کتابیں پرنٹ کرنے میں ایک نمایاں نام ہے نگار اشاعت کا. آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیے آپ کی لائبریری میں, اور آپ کی لائف میں ایک بڑا اچھا اضافہ ہوگا. ہم پیچھے کیوں ہیں, ریٹن بائی لیاقت حسین ہاشمی, اور پرنٹ کی ہے نگار اشاعت پبلشر نے. کیا بات ہے, بہت خوب. ناظرین, کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو ہمیشہ اکیلے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے. لوگ آپ کے پاس, لوگ آپ کے ساتھ تبھی آتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں. گفتگو سے فی الوقت اتنا ہی. نیکسٹ پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ, نئی اسپیشل باتوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. شاہ جی اور نجف راجہ کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ.